نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی جب ہم چھوٹے تھے نا تب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، پھر جب ہم بڑے ہو گئے تو ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور زمین والوں سے باتیں شروع کر دی۔ پھر ہم زمین والوں کے ساتھ باتیں کرنے میں اتنا مگن ہو گئے کہ ہم نے اللہ کو بلا ہی دیا۔ پھر کیا ہوا کہ زمین والوں نے ہمیں سننا چھوڑ دیا۔ جب زمین والوں نے ہمیں سننا چھوڑ دیا نا، اب نگاہیں پھر آسمان کی طرف اٹھائیں، لیکن اب نگاہیں اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ اللہ سے نگاہیں کیسے ملائیں گے، لیکن یہ سوچ کر اٹھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آنسوں کی زبان بھی سنتا ہے، وہ تو رب کی ذات تو تب بھی سنتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع علیم ہے، وہ آپ کی تمام دعائیں سنتے ہیں۔ عزیز سامعین، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ ہے حقیقی خوشی، جو خوشی ہمیں اللہ کو راضی کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں مان کر ان کی اطاعت کر کر حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ دنیا فانی ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، اور جب وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو جو خوشی کا ٹھکانہ ہے اس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ایک ریڈیو اناؤنسر نے اپنے مہمان سے پوچھا، جو بہت کروڑ پتی شخص تھا، پوچھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس چیز سے محسوس ہوئی؟ وہ کروڑ پتی شخص بولا کہ 4 مراحل ایسے آئے ہیں جب میری زندگی میں بہت خوشیاں آئی ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ خوشی حقیقی ہوتی کیا ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلا مرحلہ تب آیا جب مال اور اسباب جمع کرنے لگا، لیکن اس مرحلے میں مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو مجھے مطلوب تھی۔ پھر دوسرا مرحلہ تب آیا جب قیمتی سامان اور اشیاء جمع کرنے لگا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس چیز کا اثر بھی وقتی ہے اور قیمتی چیزوں کی چمک بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی۔ پھر تیسرا لمحہ ایسا آیا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے لگا، جیسے فٹ بال ٹیم خریدنا، جیسے کسی ٹورسٹ کو خریدنا، اور یہاں تک کہ مجھے وہ خوشی ملی ہی نہیں جس کا میں تصور کرتا تھا۔ یعنی کہ وہ خوشی کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ آپ کا دل مطمئن نہیں تھا، آپ وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکے، کیونکہ خوشی تو وہ ہے نا جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ جب آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا تو خوشی آپ ہوں گے بھی تو آپ خوشی کو آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ معذور بچوں کے لیے ویل چیئرز خریدتا ہوں، تو وہ ویل چیئرز لے کر میں بچوں کو دے دیتا ہوں۔ دوست اس بات پر میں نے بھی ویل چیئرز خریدنا شروع کر دی، لیکن دوست کا اصرار یہ تھا کہ یہ ویل چیئرز آپ ان بچوں کے حوالے خود کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہاتھوں پہ جا رہی ہے۔ وہ کروڑ پتی شخص کہتے ہیں کہ جی میں نے حامی بھر لی۔ خیر میں ان بچوں کے لے کر چیئرز وہاں پہنچا، میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ ویل چیئرز دی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کے چہروں پر خوشی کی عجیب سی چمک ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور جی بھر کر مزے کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پکنک اسپاٹ پر آئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے حقیقی خوشی کا احساس تب ہوا جب میں وہاں سے جانے لگا۔ میں جیسے ہی مڑا تو ان سب بچوں میں سے ایک نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ میرے پاؤں سے کون لپک گیا۔ میں نے نرمی کے ساتھ اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ میرے چہرے کی طرف متواتر اتنے غور سے دیکھ رہا تھا اور اتنے مضبوطی سے اس نے میرے پیروں کو پکڑا ہوا تھا کہ میں جھک کر بیٹھنے پہ مجبور ہو گیا۔ میں جھکا اور بیٹھ کر اس بچے سے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو؟ کیا کچھ اور چاہیے تمہیں؟ ویل چیئرز کے علاوہ کچھ چاہیے؟ اس بچے نے جو جواب دیا، اس نے صرف مجھے حقیقی خوشی نہیں دی بلکہ مجھے خوشی کے مطلب سے روشناس کروایا، بلکہ میری زندگی کو پوری طرح بدل کے رکھ دیا۔ اب آپ بھی سوچتے ہوں کہ اس بچے نے ایسا کیا کہہ دیا؟ عزیز سامعین، اس بچے کا جواب سنیے گا۔ اس بچے نے کہا کہ میں آپ کے چہرے کے نقوش اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا کیوں؟ کروڑ پتی شخص نے کہا کہ کیوں؟ بچے نے جواب دیا تاکہ جب میں جنت میں آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکوں اور ایک بار اپنے رب کے سامنے بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کروڑ پتی شخص کہنے لگا کہ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہو گئے اور میں اپنے رب کے آگے سجود ہو گیا، اور وہ تھی حقیقی خوشی کہ اس وقت میں نے کہا واہ میرے اللہ کہ یہ بچہ جنت میں مجھ سے مل کے اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا کہ یا اللہ اس بندے کا میں مشکور ہوں۔ یہ ہے حقیقی خوشی کہ جو اپنے رب کی مخلوق کا دل راضی کرنے میں ہے، وہ خوشی حقیقی خوشی ہے۔ ہم لوگ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی دنیا میں، دنیا کی خوشی آخرت کی خوشی کے آگے کچھ بھی نہیں۔ عزیز سامعات، اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اپنی رب کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ آپ کی روح پیاسی ہے صرف اللہ کے ذکر کی، ایک دفعہ اپنے رب سے دوستی کر لیں، اپنے رب کو خوش کر دیں، رب کی خوشی میں ہماری خوشی اور اسی کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں جنت دے دے گا، دین و دنیا دونوں میں بھلائی عطا فرمائے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو، کامیابی ہم سب کے قدم چومیں۔ اس دعا کے ساتھ میں ہادیہ کو اجازت دیجیے گا۔ جاتے جاتے مدبانہ التماس کہ اگر آپ کو ویڈیو آڈیو اچھی لگی تو پلیز زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیجیے گا۔ مقصد اپنے